الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سلسلہ گفتگو ہمارا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ کو وصیت ارشاد فرمائی اس میں ہے، اور آج اس کی دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وصیتیں بیان کی، خداوند عالم ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ وصیت کے اگلے حصے پہ ہوگی ہماری، جس میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا ابا ذر کن کأنک فی الدنیا غریب او کعابر سبیل وعد نفسک من اصحاب قبور۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جناب ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ کو ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو ذر، تم اس دنیا میں اپنے آپ کو اجنبی سمجھ کر راہ گزار شمار کرو کہ مجھے اس دنیا میں صرف گزرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، میں اس دنیا میں اجنبی ہوں۔ اور جو شخص اجنبی ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام کر کے اس جگہ سے اگلی طرف نکل جاتا ہے، اور اجنبی شخص چونکہ مسافر ہوتا ہے، اور جو مسافر ہوتا ہے وہ کسی جگہ پہ جائے اور وہاں پر مسافر ہو تو وہاں وہ اپنا دل نہیں لگاتا ہے، وہاں پہ وہ من نہیں لگا لیتا ہے، وہاں وہ ہمیشہ رہنے کے لیے اہتمام نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ وہاں پہ جتنی دن رہنا چاہتا ہے اسی ضرورت کے مطابق ہی سامان مہیا کرتا ہے۔ یا ابا ذر، اے ابو ذر، کن کأنک فی الدنیا غریب، اے ابو ذر اپنے آپ کو دنیا میں اجنبی جانو، پردیسی جانو، مسافر جانو۔ اور پھر فرمایا او کعابر سبیل، اور اپنے آپ کو صاحبان قبور میں سے شمار کرو۔ کیوں؟ ایک تو اپنے آپ کو دنیا میں اجنبی اور عبور کرنے کے لیے ہی سمجھو، اور دوسرا عنوان یہ ہے وَعِدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ، اور اپنے آپ کو صاحبان قبور میں شمار کرو کہ وہ جو تمہیں قبرستان نظر آتا ہے، وہ لوگ جو مر جاتے ہیں، وہ جن کی قبروں پہ تم جاتے ہو، آج وہ ہیں، کل ان قبروں میں تمہارا وجود ہوگا۔ آج ان کی باری ہے، کل تمہاری باری ہوگی۔ جس طرح علماء بیان کرتے ہیں کہ جب تمہارا گزر قبرستان کے قریب سے ہو، جب تیرا داخلہ تو قبرستان میں داخل ہونا چاہے تو ایک جملہ عبرت کے لیے ضرور دہرایا کر، شاید کوئی انسان عبرت حاصل کر لے۔ کون سا جملہ؟ کہ جب قبرستان کے قریب سے گزرو یا قبرستان میں داخل ہو جاؤ فاتحہ کے لیے تو یہ جملہ دہرایا کرو، ان اصحاب قبور کی طرف دیکھ کر، اس قبرستان میں رہنے والوں کی طرف دیکھ کر، ان کی قبروں کو غور سے دیکھ کر ایک جملہ کہو جیسے ہم ہیں ایسے کبھی آپ بھی ہوا کرتے تھے، جیسے ہم ہیں ایسے کبھی آپ بھی ہوا کرتے تھے، اور جیسے آج تم لوگ ہو ان قریب ہم بھی ایسے ہو جائیں گے، ان قریب ہم بھی ایسے ہو جائیں گے۔ یہاں رسول اسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ابو ذر،
اصحاب قبور کو دیکھ کر اپنے آپ کو انہی اصحاب قبور میں شمار کرو. یعنی کیا مطلب؟ ان قریب تو بھی مرنے والا ہے. اس دنیا میں کسی نے باقی نہیں رہنا ہے. قبرستان کو دیکھ کر، اہل قبور کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرو کہ آج قبرستان میں رہنے والے وہ ہیں، کل تمہاری باری ہے. اور فرمایا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یا ابا ذر اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء واذا امسيت فلا تحدث نفسك بالصباح. کہ اے ابو ذر جب تم صبح کر لو تو اپنے آپ کو یہ نہ کہنا کہ شام کو زندہ رہوں گا. اگر تیری آنکھ کھل جائے اور تو صبح کو دیکھ لے تو یہ گمان نہ کرنا، خود کو یہ نہ کہنا، یہ یقین نہ کر بیٹھنا کہ آنے والی شام تو دیکھ سکے گا. اور فرمایا اور جب تم شام کرو تو اپنے آپ کو یہ نہ کہنا کہ میں صبح بھی کروں گا، یہ نہ کہنا. اور فرمایا وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ. اے ابو ذر بیماری سے پہلے اپنی صحت سے فائدہ اٹھا. وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ. اے ابو ذر موت سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا اسْمُكَ غَدًا. اے ابو ذر بے شک تم یہ نہیں جانتے کہ کل تمہیں تمہارے نام سے پکارا جائے گا یا تمہارا نام میت کہہ دیا جائے گا اور تمہیں میت سے پکارا جائے گا. اے ابو ذر یہ نہیں معلوم، لہذا اگر صبح ہو جائے تو شام کا یقین نہ کرنا. اے ابو ذر شام کر لو تو صبح کا یقین نہ کرنا. نہیں معلوم تمہیں کچھ ہی دیر بعد تیرے نام سے پکارا جائے یا تجھے میت کہہ کر پکارا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو ذر غفاری کو یہ وصیتیں ارشاد فرما رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر کو زہد اختیار کرنے کا حکم دیا، دنیا میں دل نہ لگانے کا حکم دیا، دنیا کی لذتوں اور رغبتوں میں اپنے آپ کو نہ فنا کرنے کا حکم دیا، بلکہ کہا رغبتوں سے، شہوتوں سے، دنیا کی لذتوں سے ابو ذر اپنے آپ کو دور رکھنا. اور جناب ابو ذر غفاری کو ایک اور وصیت ارشاد فرماتے ہوئے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر ایاک ان تدرکو کالسرع عند الاترا فلا تقال الاسرۃ ولا تمکن من الرجع ولا يحمدك من خلفت بما تركت ولا يعذرك من تقدم عليه بما اشتغلت به. اے ابو ذر اس بات سے بچو کہ کہیں گناہ تمہیں بچھاڑ نہ دے. اے ابو ذر اس بات سے بچو کہیں تم گناہ کرنے کے عادی نہ ہو جاؤ. اے ابو ذر بچو اس بات سے کہ گناہ تمہاری آنکھوں میں حقیر نہ ہو جائیں. اے ابو ذر بچو اس بات سے کہ شیطان تمہاری آنکھوں پہ پٹی باندھے اور گناہوں کو حقیر اور ہلکا کر کے تمہارے سامنے پیش کرے اور تم گناہوں کو انجام دے لو. ابو ذر ایاک ان تدرکو،
اے ابو ذر متوجہ رہنا، گناہ تمہاری نگاہ میں حقیر نہ ہو، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہے تو اللہ کی نافرمانی، ہے تو اللہ کی ناراضگی کا سبب، چاہے وہ مذاق میں بولا جانے والا جھوٹ ہی عزیزوں کیوں نہ ہو، چاہے وہ روڈ پہ جاتے ہوئے میری اٹھنے والی آنکھ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مزاحیہ ویڈیو کی بیک سائڈ پہ لگا ہوا گانا اور میوزک ہی کیوں نہ ہو، گناہ کبھی بھی چھوٹا نہیں ہوتا عزیزو، گناہ گناہ ہوتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس گناہ کی طرف میں متوجہ ہوں یا نہیں ہوں، اگر چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اگر میں متوجہ ہوں تو میں نے اپنے اس خدا رحمان و رحیم کو ناراض کر دیا جس سے بڑا کریم ہی کوئی نہ تھا، میں نے اس کو ناراض کر دیا جس سے بڑا غفور و رحیم ہی کوئی نہ تھا، میں نے اسے ناراض کر دیا جو میرے بدن کو بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک سنبھالنے والا تھا، میں نے اس کو ناراض کر دیا جس کی دی ہوئی سانسوں سے میں سانس لیتا ہوں، جس کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، میں نے اسے ناراض کر دیا۔ اے ابو ذر کبھی بھی گناہ کو حقیر نہ سمجھنا۔ اور پھر فرمایا کہ اے ابو ذر اگر تمہیں گناہوں نے بچھاڑ دیا، ابو ذر تمہاری نگاہوں کے سامنے گناہ حقیر ہو گئے، تمہیں گناہ ہلکے لگنے لگ گئے، ابو ذر تیرے نزدیک گناہوں کی ویلیو ختم ہو گئی، تو اے ابو ذر یاد رکھنا اب گناہ تمہارے اوپر اتنا وزن ڈال دیں گے کہ اب تو ان سے جان نہ چھڑا سکے گا، اب تو ان کے وزن سے نکل نہ سکے گا۔ اے ابو ذر، اے ابو ذر جو کچھ تم نے پیچھے چھوڑا ہوگا اس کی دو ہی تو صورتیں ہیں، یا تیری مدح ہو رہی ہوگی یا تیری برائی ہو رہی ہوگی، یا لوگ تمہیں اچھا کہہ رہے ہوں گے یا لوگ تمہیں برا کہہ رہے ہوں گے۔ کہا اے ابا ذر ولا یعذرک من تقدم علیہ بما اشتغلت بہ، کہا اے ابو ذر وہ تمہاری مدح و سرائی نہیں کریں گے، جو تم نے اعمال آگے بھیجے ہیں اب تمہارا کوئی عذر قبول نہ کیا جائے گا۔ اے ابو ذر جو گناہ ہو گیا اور اس پہ انسان نادم و شرمندہ نہیں ہے، اسے حقیر سمجھ کے کر لیا کہ ہلکا سا گناہ ہے، چھوٹا سا گناہ ہے، اے ابو ذر یہ آگے پہنچ گیا ہے، اور جہاں تو نے پہنچنا ہے یہ وہاں پہنچ چکا ہے، اے ابو ذر اس کا وزن نہ اٹھا سکے گا، اے ابو ذر اللہ کے روبرو اس کا کوئی عذر بھی قبول نہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ یا ابا ذر کن علی عمر کا آشاہ من کا علی درہم کا و دینار کا، اے ابو ذر تم اپنی زندگی کو درہم و دینار کی نسبت زیادہ حریص ہو جاؤ، یعنی کیا مطلب؟ اے ابو ذر، اے ابو ذر جتنی تیری نگاہ میں مال کی ویلیو ہے، اے ابو ذر جتنا انسان درہم و دینار کا شدائی ہوتا ہے نا، حق یہ بنتا ہے کہ اتنا وہ اپنی اچھی زندگی بنانے کا شدائی بن جائے، وہ اپنی زندگی کو اچھا کرنے کی کوشش کرے۔ اور پھر فرمایا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا ابا ذر هل ينتظر احد الا غنى مطغيا او فقرا منسيا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا محجزا او الدجال فانه شر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادهي وامر۔ فرمایا اے ابا ذر کیا کوئی شخص ایسی دولت مندی کا انتظار کرتا ہے کہ جو اسے سرکش بنا دے؟
کیا کوئی ایسی بھی دولت حاصل کرنا چاہے گا جو اسے اللہ کا نافرمان بنا دے؟ اور فرمایا کوئی ایسی تنگ دستی کا انتظار کرتا ہے جو اسے خدا سے غافل کر دے؟ کیا کوئی ایسی مرض کا انتظار کرتا ہے جو اسے لا علاج کر دے؟ کوئی ایسے بڑھاپے کا انتظار کرتا ہے کہ کوئی اسے تباہ کر دے؟ یا کوئی انسان ایسی موت کا انتظار کرتا ہے کہ جو اسے ختم کر دے؟ یا وہ دجال کا انتظار کرتا ہے؟ اے ابو ذر، کامیاب وہ انسان ہے کہ جو دنیا کی تلخیوں کو برداشت کرے، مصیبتوں کو برداشت کرے، لیکن اپنی زندگی کا سودا نہ کرے۔ اے ابو ذر، وہ کامیاب ہوگا جس نے اپنی جوانی کو نکھارا ہوگا، جس نے موت کا ایمان کی حالت میں انتظار کیا ہوگا۔ پھر فرمایا یا ابا ذر ان شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ عالم لا ينتفع بعلمہ ومن طلب علما لیصرف بہ وجوہ الناس الیہ لم یجد ری الجنہ۔ اور فرمایا اے ابو ذر اس بات کو غور سے سن لے۔ یا رسول اللہ کون سی بات؟ اے ابو ذر اللہ کے نزدیک بروز قیامت اس جاننے والے کا ٹھکانہ بدترین ہوگا کہ جو اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگی کہ جو اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو اپنے علم سے خود تو فائدہ اٹھاتا رہا لیکن لوگوں کو فائدہ نہ پہنچا سکا۔ اے ابو ذر، جو شخص لوگوں کی توجیحات پر تو اپنی طرف توجہ کروانے کے لیے علم حاصل کرتا ہے لیکن معاشرے کو سنوارنے کے لیے علم حاصل نہیں کرتا، اے ابو ذر اپنی بلے بلے کروانے کے لیے تو وہ کتابیں کھنگالتا ہے، پڑھتا ہے، سنتا ہے، سناتا ہے تاکہ لوگ اس کے علم کے لیے اس کے علم کو سن کے اس کے علم کی تعریفیں کریں۔ اے ابو ذر ایسا جاننے والا جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ اے ابو ذر یا ابا ذر یطلع قوم من اہل جنہ علی قوم من اہل النار۔ اے ابو ذر اہل جنت کا ایک گروہ جہنمیوں کے گروہ پر ظاہر ہوگا۔ اہل جنت جہنمیوں کو دیکھیں گے، فَيَقُولُونَ مَا أَدْخَلَكُمُ النَّارَ وَقَدْ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ لِفَضْلِ تَأْدِيبِكُمْ وَتَعْلِيمِكُمْ۔ اے ابو ذر ایک اہل جنت کا گروہ اہل جہنم کو دیکھے گا اور وہ جنتی لوگ جہنمی لوگوں کی طرف دیکھ کر کہیں گے کہ کیا ہو گیا، تم لوگ جہنم میں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کر کے تو ہم جنتی بنے تھے، تمہاری بتائی ہوئی باتوں پہ تو عمل کر کے ہم جنتی بنے تھے، تمہارے سکھائے ہوئے ادب کی وجہ سے تو ہم جنت میں آئے ہیں، تم جنت میں کیوں نہ آ سکے؟ تو جواب آئے گا فَيَقُولُونَ إِنَّا كُنَّا نَأْمُرُ بِالْخَيْرِ وَلَا نَفْعَلُهُ۔ ہم تمہیں اچھے کام کرنے کا کہتے تھے لیکن خود اچھے کام نہیں کرتے تھے، ہم تمہیں تبلیغ کرتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے آج ہم جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں اور تم اہل جنت بنے بیٹھے ہو۔ اور فرمایا یا ابا ذر ان حقوق اللہ جل ثناؤہ اعظم من ان یقوم بہا العباد۔ اے ابو ذر
اللہ عز و جل کے حقوق اس سے کہیں زیادہ ہیں جو بندے ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے حقوق ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ جو حقوق ہم ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّا نِعْمَ اللَّهُ أَكْثَرُ مِنْ أَن يُوصِيهَا الْعِبَادُ وَلَكِنْ أَمْسُوا وَأَصْبَحُوا تائبین۔ اور فرمایا اے ابو ذر، اللہ کے حقوق بے شمار جو ادا نہیں ہو سکتے، اللہ تعالی کی نعمتیں اس سے کہیں زیادہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر لوگ رات دن اس کو شمار کرنا بھی شروع کر دیں تو وہ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہ کر سکیں گے۔ وَلَكِنْ أَمْسُوا وَأَصْبَحُوا تائبین، اے ابو ذر رات دن اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اے ابو ذر صبح و شام اللہ سے توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ خداوند عالم حضرت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند عالم ہمیں اس نصیحت کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند عالم بحق جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا ہمیں خیر کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آخر پہ ایک سورۃ فاتحہ 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے تمام مرحومین مومنین و مومنات، سادات و غیر سادات، محبان اہل بیت، ہم تمام کے مرحومین، بندہ گناہگار کے والد بزرگوار اور قبلہ مرحوم عاشق حسین گلریز، قبلہ ضمیر نقوی صاحب اور دیگر مرحومین کے لیے ایک سورۃ فاتحہ 3 دفعہ قل ہو اللہ کی تلاوت فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد، الحمد للہ رب